الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. برادران محترم و برادران عزیز، یہ حج کا موسم ہے اور حج کے لیے سفر بھی شروع ہو چکا ہے کہ لوگ بیت اللہ کی طرف اب ان کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو بیت اللہ جا رہا ہے، کعبۃ اللہ جا رہا ہے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے گا، اللہ کے گھر جا کر حج فریضے کو ادا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر درود و سلام پیش کرنے کا اسے موقع ملے گا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس جگہ پہنچا دے اور وہاں کا دیدار کرا دے کہ جس نے بیت اللہ کا دیدار کر لیا، مسجد نبوی کا دیدار کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر اس نے درود و سلام پیش کر دیا، تو یہ تو بڑی اعزاز اور خوشخبری اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور بیت اللہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہر مسلمان اس کی عظمت اور احترام کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ میں وہ چوکور نما عمارت جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، کہ جس کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے لوگ اس چوکور نما عمارت کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، کہ اس کی کیا عظمت ہے، کیا احترام ہے۔ ہر مسلمان اس احترام کو اور اس عظمت کو جانتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کی بنیاد سب سے پہلے رکھی گئی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلے عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے، یہی کعبۃ اللہ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی جو یروشلم میں ہے، جس پر آج یہودیوں کا غلبہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے۔ مسجد حرام کے تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، اور یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہی ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں ایک تاریخ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں مفسرین اور محدثین نے بہت سارے اقوال نقل کیے۔
ان سب کو جمع کیا گیا تو 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیری تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے کہ 10 مرتبہ یہ جو چوکور نما عمارت مکہ المکرمہ میں واقع ہے، اس کی 10 مرتبہ عمارت ہوئی۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کعبہ کی تعمیر کرے، یہ بیت اللہ کی تعمیر کرے، تو پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے وہ تعمیر کی۔ دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر۔ چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑا کہ جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع سے پکارا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ہریالی نہیں، کوئی انسان نہیں، وادی غیر ذی زرع، قرآن نے اس کو وادی غیر ذی زرع کے نام سے پکارا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو طوفان نوح کے بعد جو اس کی علامت تھی کعبے کی وہ بھی ختم ہو گئی، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس کی بنیادی علامت اور بنیادی نشانیاں وحی کے ذریعے سے بتلائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر اس وقت سے لے کر یہ جو کعبہ جس کو ہم آج دیکھتے ہیں یہ اسی طریقے سے تعمیر ہے، ایسے ہی چوکور نما عمارت یہ اسی طریقے سے آج بھی تعمیر ہے۔ اور پھر اگلی تعمیر، یعنی جب کسی عمارت کو بہت زیادہ سال ہو جاتے ہیں تو اس کی تعمیر کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ پھر اگلی تعمیر جو ہوئی وہ قوم عمالقہ کی تعمیر تھی، 5ویں نمبر پر قوم عمالقہ کی تعمیر، 6 نمبر پر قوم جرہم کی تعمیر، پھر 7ویں نمبر پر آپ علیہ السلام کے جد امجد قصہ کلاب کی تعمیر، اور 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 سالہ عمر میں قریش مکہ کی تعمیر، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، کہ حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے میں 2 قبائل میں جھگڑا ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بردباری اور حکمتانہ انداز میں اس جھگڑے کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ 8ویں تعمیر تھی۔ جب نویں تعمیر کا وقت آیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے منشاء رسول کے مطابق اس کی تعمیر فرمائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کعبے کی تعمیر اس طریقے سے کی جائے گی کہ جو ابھی مشرق میں جو دروازہ واقع ہے اس مشرق کے بالمقابل ایک اور مغرب کی جانب ایک اور دروازہ وہاں بنایا جائے گا، تاکہ کوئی شخص وہ بیت اللہ میں ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، اور ایک حتیم کا حصہ ہے، اس حتیم کے حصے کو کعبے میں شامل کر دیا جائے گا۔
لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبے کو اسی انداز میں یعنی منشأ نبوت کے مطابق اس کی تعمیر فرمائی کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک اور دروازہ یعنی ابھی مشرق میں جو دروازہ واقع ہے ایک اور مغرب میں دروازہ بنایا جائے گا، تو انہوں نے ایک اور دروازہ بنایا، مغرب کی جانب میں ایک اور دروازہ بنایا۔ اگر کعبے کی دیوار کو آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر وہ نشانات یعنی دروازے کے آج بھی دکھائی دیں گے۔ اس کو بعد میں پھر بند کر دیا، اور جو حتیم کا حصہ تھا اس حتیم کے حصے کو پھر کعبے کے اندر شامل کر لیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے یعنی منشأ رسول کے مطابق وہی تعمیر کرا دی۔ لیکن پھر حجاج بن یوسف سفاک ظالم بادشاہ جب یہ آیا اور اس نے مکہ میں چڑھائی کی، اس نے مکہ میں گولے برسا دیے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرا دیا، شہید کر دیا، اور یہ کہہ کر کہ عبداللہ بن زبیر کی جو تعمیر ہے اس کا ایک حصہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اس نے اسی انداز میں یعنی جس طریقے سے قریش نے تعمیر کی تھی اسی انداز میں پھر اس نے تعمیر کر دی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مغرب کے جانب میں منشأ رسول کے مطابق جس دروازے کو کھولا تھا اس دروازے کو پھر بند کر دیا، اور جو حتیم کا حصہ تھا، ایک حتیم کا حصہ آج بھی باہر دکھائی دے گا، وہ کعبے کے اندر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ بھی کعبے کے اندر شامل ہے، اگر میری زندگی آئندہ سال رہی تو میں اس حصے کو اندر کر دوں گا یعنی کعبے میں شامل کر دوں گا۔ پھر اس نے اس کو توڑ کر اس حتیم کے حصے کو حجاج بن یوسف نے پھر باہر کر دیا۔ پھر جب ہارون رشید بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ آیا تو انہوں نے پھر منشأ رسول کے مطابق اس کی تعمیر کرنا چاہی، یعنی پھر وہ اس کا جو مغرب کی جانب جو دروازہ تھا پھر انہوں نے کھولنا چاہا اور حتیم کے حصے کو پھر کعبے میں داخل کرنا چاہا۔ تو پھر اس وقت کے مجتہد، اس وقت کے بڑے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب کعبے میں کسی بھی قسم کی ترمیم جائز نہیں ہوگی، جس حالت میں آج کعبہ ہے اسی حالت میں کعبے کو رکھا جائے گا، ورنہ تو یہ کعبہ آنے والے بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا کہ ایک آ رہا ہے اپنے نظریے کے مطابق وہ توڑ رہا ہے، حتیم کے حصے کو باہر کر رہا ہے، پھر دوسرا بادشاہ آ رہا ہے منشأ رسول کے مطابق پھر وہ کعبے کو گرا رہا ہے اور حتیم کے حصے کو اندر کر رہا ہے، دوسرا دروازہ کھول رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی جس حالت میں کعبہ واقع ہے، جس حالت میں وہ واقع ہے اسی حالت پر اس کو رکھا جائے گا، کسی بھی قسم کی ترمیم یہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ 10 طریقے سے کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ایک تاریخ ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے کعبے کی عظمت نہیں، بلکہ یہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہے۔ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ یہ کعبہ اتنا عظمت اور اتنا احترام کے لائق ہے۔ آج جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اچھے گناہگار لوگ جب کعبے کو دیکھ لیتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنے تجربے سے بتایا کہ ہم نے سوچا کہ کعبے کو دیکھ کر ہم یہ دعا کریں گے، وہ دعا کریں گے، یہ دعا کریں گے، لیکن جب کعبے کے سامنے ہم پہنچے اور کعبے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ تمام دعا ہم بھول گئے، صرف وہیں نگاہیں اٹکی رہیں، وہاں سے نگاہیں ہٹتی نہیں تھی، وہ ساری دعائیں ہم بھول گئے اور وہیں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر حساس ہوتا ہے وہ موبائل میں بھی کعبے کو دیکھ لے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا گھر ہے،
کہ اس کے مقابل میں 100 منزلہ عمارت، وہ ایک مسلمان اس 100 منزلہ عمارت کی اس کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوتی کہ دنیا میں یہ تو ایک چوکور نما عمارت ہے جس کی کوئی خوبصورتی نہیں، کہ جس پر ایک کالا سا غلاف پڑا رہتا ہے، ارے اس سے بڑی بڑی خوبصورت اور اس سے بڑی بڑی منزلیں دنیا میں ہیں۔ کہ آپ آگرہ چلے جائیں، تاج محل کی کیا خوبصورتی ہے، کہ دنیا سے لوگ اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے ایک ادنا سے مسلمان کے سامنے بھی اگر کعبہ اور تاج محل کو رکھ دیا جائے تو وہ کس کو، اس کے ہاں کس کی اہمیت ہوگی؟ وہ کعبے کی طرف ہاتھ کر دے گا کہ یہ ہمارے لیے اہمیت کے باعث ہے۔ دبئی چلے جائیں، برج خلیفہ کو دیکھ لیں، لیکن وہ 100 منزلہ عمارت، چاہے اس میں جتنی ٹیکنالوجی، جتنی خوبصورتی ہو، وہ کعبے کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے پہلی مسجد یہی مسجد حرام ہے کہ جس کا آج ہم طواف کرتے ہیں، کہ حج میں ایک اہم فریضہ طواف زیارت کا ہے کہ اگر طواف زیارت نہ کیا جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، کہ جو 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی یروشلم میں واقع، یہ بھی مسلمانوں کی میراث ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہلے قبلہ اول بھی رہی۔ کہ موجودہ دور میں آج کعبہ اور مسجد نبوی، اس کے بعد تیسرا ترین مقام یہ مسجد الاقصی کا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف عبادت کے لیے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ عبادت کے لیے صرف 3 مسجدوں کی طرف عبادت کرنا جائز ہے۔ اگر خصوصی طور پر کسی مسجد کی طرف سفر کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں، بلکہ 3 مسجد، ایک مسجد حرام کہ جس کی ایک عبادت 1 لاکھ کے برابر ہے، دوسری مسجد نبوی کہ جس کی ایک عبادت ایک روایت کے مطابق 1000 کے برابر اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 کے برابر ہے، اور تیسری یہی مسجد اقصی ہے جس کی ایک عبادت 50,000 ثواب کے برابر ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں مسجد اقصی کا بھی ایک مقام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام یعنی مسجد الاقصی سے معراج پر تشریف لے گئے، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا اور پھر مسجد اقصی پر معراج تشریف لے گئے، ایک براق پر۔ معراج کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک براق سے طے ہوا تھا۔ لیکن آج یہ مسجد اقصی یہ یہودیوں کے غلبے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد اقصی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہائش گاہ ہے، جس کو ہیکل سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد الاقصی کے نیچے آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہائش گاہ موجود ہے، اس لیے یہ یہودی اس کو مسمار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس ہیکل کو احیا کرنے کے در پر ہیں۔ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مسجد کے ساتھ ایک معروف نسبت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کرائی تھی، لیکن اب اس کی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی قرار دینا یہ تو تاریخ کے اعتبار سے بالکل غلط بات ہے۔ آج یہودی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو مسمار کر دیا جائے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ ہم ہیکل سلیمانی کو پالیں۔
تو میرے بھائیوں دنیا میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہی ہے، اور پھر مسجد الاقصیٰ ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو ان کی 100 سال کی عمر تھی، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی 30 سال کی عمر تھی۔ پھر اس کے بعد اسی مسجد اقصیٰ یعنی 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 140 سال تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر یہ 70 سال ہو گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں کعبۃ اللہ کہ جس کا آج یہ حاجی لوگ سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر عمرہ اور حج کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے اور یہ بڑی احترام اور عظمت کے لائق ہے کہ ہر شخص جتنے بھی حاجی حجاج کرام وہاں جانے والے ہیں کہ وہ اس احترام کو سمجھے کہ کعبۃ اللہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی عظمت اور احترام کے قابل ہے کہ اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ یہ آج کا کعبہ 1400 سال پہلے کا کعبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہم پہچانتے ہیں، یہ تو اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور ان کے بھی جد امجد پوری دنیا کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نزعت أسرار قلبي